عقل کو اونگ آ جائے تو افریت جنم لیتا ہے۔ 18ویں صدی کے اسپینش مصور فرانسسکو گایا کا یہ قول 21ویں صدی کے کراچی پر مہر ثبت ہے، جہاں عقل موقوف اور خرد مند مدہوش ہیں، جبکہ شہر زہر کا پیالہ بن چکا ہے۔ کراچی جو کبھی عالم میں انتخاب تھا، عروس البلاد کے نام سے جانا جاتا اور روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، آج وہاں پانی سے لے کر ہوا تک سب زہریلی، سانس لینا تک دشوار، چرند پرند انسان اور شجر سب شکار، زہر میں گندھی شہر کی خاک اور زہریلے دھوئیں کا راج، گرد و غبار سے اٹے راستے اور اندھیروں میں ڈوبے گلی کوچے۔ عالم یہ ہے کہ ہر سال 15,000 شہری مضر دھوئیں اور زمین میں جذب ہوتے زہریلے فضلے کے سبب چل بستے ہیں، جبکہ کئی ملین ہسپتالوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایسا کیوں۔ کراچی میں صنعتی فضلے کی غیر محفوظ نکاسی اور زہریلے دھوئیں کی تباہ کاری کے سبب جاری موت کا رقص ہمارا آج کا موضوع ہے۔ غریب پرور اور 1.25 کروڑ آبادی کے درد کا درماں کرنے والا کراچی کم ترین رہائشی سہولیات کے حامل دنیا کے 10 شہروں میں شامل ہے۔ چوتھے بڑے آلودہ شہر کی 90% انڈسٹری بغیر ٹریٹمنٹ صنعتی فضلہ ندی نالوں میں بہا رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے 7 صنعتی زونز میں قائم 14,000 صنعتی یونٹس روزانہ 78 ملین گیلن صنعتی فضلہ خارج کرتے ہیں، جو 87% بغیر ٹریٹمنٹ بحیرہ عرب میں انڈیل دیا جاتا ہے، جس کی بڑی وجہ 7 صنعتی علاقوں میں سے 6 میں ٹریٹمنٹ پلانٹس کا نہ ہونا ہے۔ صنعتوں سے نکلنے والا فضلہ اور زہریلا پانی ملیر اور لیاری ندی کے راستے جہاں جہاں سے گزرتا ہے مضر اثرات چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ قانونی طور پر ہر صنعتی یونٹ کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ اور سیپٹک ٹینک کی تعمیر ضروری ہے۔ بدقسمتی سے شہر کی صرف 10% صنعتیں ہی اس قانونی تقاضے کو پورا کر سکی ہیں۔ نالوں سے نکلنے والی خطرناک گیسز، کیمیکل اور فضلے کی وجہ سے قریبی آبادیاں ناک، کان، گلے اور سانس کے امراض میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ صنعتی فضلے میں بڑے پیمانے پر شامل مرکری، کیڈمیم، کرومیم، لیڈ، آرسینک اور زنک سرطان اور دوسری بڑی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ کراچی کے لیے صاف پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ منچھر جھیل بھی صنعتی ویسٹ سے آلودہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جھیل کے پانی میں نائٹریٹس، کرومیم، لیڈ، کاپر، زنک سمیت دیگر مضر فضلہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ کوٹری کے مقام پر بغیر ٹریٹمنٹ سیوریج پانی کی دریائے سندھ میں شمولیت جھیل کے پانی کو آلودہ کرنے کا بڑا سبب ہے۔ صنعتی فضلہ بحیرہ عرب میں آبی مخلوق کے وجود کے لیے بھی خطرہ بن رہا ہے۔ صنعتی فضلے کے سبب لیم شیل فش کی 20 ملین سال پرانی نسل ناپید ہو گئی ہے، جبکہ 10 کلومیٹر کی ساحلی پٹی پر موجود آبی مخلوق کی افزائش بھی رک گئی۔ سمندر میں شامل ہونے والے صنعتی فضلے نے مینگرو کے جنگلات کو بھی اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ستم بالائے ستم، مینگروز کے درختوں سے بنائے کوئلے پر باربیکیو کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کراچی میں صنعتی آلودگی کی روک تھام کی ذمہ دار ہے، لیکن کارکردگی کے آئینے میں دیکھا جائے تو سیپا کے وجود کا جواز پیش کرنا مشکل ہو جائے۔ محکمہ 2014 کے بعد سے شہر میں صنعتی اور فضائی آلودگی سے متعلق جائزہ رپورٹ پیش کرنے میں ناکام ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر 2018 میں فعال کیے گئے 3 ٹریٹمنٹ پلانٹس میں سے 2 اس وقت اوور ہالنگ کے متقاضی اور غیر فعال ہیں۔ صنعتی آلودگی کا سبب بننے والے صنعتی یونٹس کے خلاف قانونی کارروائی کے اعداد و شمار بھی مایوس کن ہیں۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی تو ماضی کا عروس البلاد کراچی آج ماحولیاتی تباہی کے دہانے پر ہے۔ انتظامی غفلت، حکومتی عدم توجہی اور صنعت کاروں کی غیر ذمہ داری ڈیزاسٹر کی بڑی وجہ ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنو نیوز انویسٹیگیشن سیل کراچی کے نمائندے وکیل الرحمان صاحب۔ وکیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وکیل صاحب، بتائے گا بغیر ٹریٹمنٹ صنعتی فضلے کو ندی نالوں میں بہانا، یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے عائشہ، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو کراچی میں جو مختلف صنعتی علاقوں میں جو فیکٹریاں ہیں،
قانون کے مطابق اس میں ٹریٹمنٹ پلانٹ ہونا چاہیے جو وہاں سے پولوشن جو ہوا میں جو اس کے گیسز کا اخراج ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ سولڈ ویسٹ جو ہے جو وہ جنریٹ کرتے ہیں، یا پانی کے ذریعے سے جو خطرناک کیمیکل یا اس طرح کی چیزیں باہر نالوں میں جاتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انڈسٹری میں ٹریٹمنٹ پلانٹ ہو اور سیپٹک ٹینک لگے ہوئے ہو، تاکہ وہ پروسیس ہونے کے بعد ان نالوں میں شامل ہو اور ان نالوں کے ذریعے سے سمندر تک کا اس کا فلو بنے۔ لیکن بدقسمتی سے ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ انڈسٹری میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہماری مختلف انڈسٹریلسٹ سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایکسٹرا آپ کو جگہ بھی چاہیے اس پلانٹ کی لگانے کے لیے، پھر اس میں ایک قیمت، اس کی پلانٹ لگانے کی بھی ایک قیمت ہے، پھر اس کو چلانے کی بھی ایک خرچہ ہے، اور جبکہ ہمارے ہاں جو اس کے ذمہ دار ادارے ہیں جیسے سیپا اور انڈسٹریز کے جو وزارت انڈسٹریز ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسی سختی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری طرف جو ہمارے حکومت نے بھی جو ہے کچھ پلانٹس لگانے تھے TP1 TP2 TP3 کے نام سے، وہ بدقسمتی سے وہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی بالکل جو ہے وہ غیر فعال ہے، اور وہ بھی یہی فنڈز نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں۔ تو یہ عمومی طور پر صورتحال جو ہے اس وقت اچھا، تو جو واقعات بھی ابھی تک ہوئے ہیں، جیسے کہ 16 اموات ہوئی تھی ایک ہی علاقے میں، اور اس سے قبل چاولہ مارکیٹ کی تباہی کی تحقیقات، اس میں ایک ذمہ دار کس کو ٹھہرایا گیا ہے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے جو واقعات ہوئے ہیں، یہ تو کچھ بڑے واقعات ہمارے سامنے ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات کئی رونما ہوتے ہیں، نالوں میں چھوٹے بلاسٹ کے جو ہے وہ کئی واقعات ہوئے ہیں، اور یہ جو چاولہ مارکیٹ کا جو واقعہ تھا، یہ بھی اس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھی، اور اس کو آپ بدقسمتی کہیں کہ اس چاولہ مارکیٹ کے لیے پہلے، اس واقعے سے پہلے جو سائٹ لمیٹڈ ہے، اس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے باقاعدہ لیٹر جاری کیا گیا تھا کہ یہ خطرناک ہے، اور اس نالے کے اوپر جو بنی ہوئی عمارتیں ہیں اس کو ڈیمولش کیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو ڈیمولش نہیں کیا گیا، اور یہ بڑا سانحہ رونما ہوا۔ اچھا، دوسری جو ہے وہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں جو ذمہ دار افسران تھے سائٹ لمیٹڈ کے، اس میں 2 افسران جو باقاعدہ FIR میں نومینیٹ تھے، وہ اس وقت بھی اپنی ڈیوٹیوں پر موجود ہے، بلکہ ان میں سے ان کی ترقی بھی ہو گئی ہے، اور اس کی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے 2021 کا یہ واقعہ چاولہ کا، اور ابھی تک جو ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور یہ معاملہ سرخانے کی نظر ہے۔ اسی طرح علی محمد گوٹ میں بھی جو ہے وہ پہلے اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو یہ خسرے کا وبا پھیلنے کا جو ہے وہ ایک وجہ بتائی گئی، لیکن بعد میں جو ہے جب تحقیقات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ اس علاقے میں، یہ آبادی میں جو ہے بہت سارے سینکڑوں فیکٹریاں ہیں جس میں تیل پروسیس ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کھلے عام جو ہے کھلے آسمان تلے جو ہے یہ اس کے پلاسٹک کو جلایا جاتا ہے، اور خطرناک کیمیکل کو اس طرح بیٹریوں کو پروسیس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ وبا ہوئی، اور اس کی جو تحقیقات ہے اس میں اب یہ جو چیزیں ثابت ہو رہی ہے، جامعہ کراچی کی رپورٹ کچھ آ چکی ہے، کچھ رپورٹس آنی ہے، اس میں کچھ جو بچے فوت ہو گئے تھے ان کی جو ہے وہ قبر کشائی کی گئی ہے، ان کے نمونے لیے گئے، اور اس میں وہی خطرناک اور اس طرح کے جو کیمیکل ہے اس کے ذرات جو ہے وہ پائے گئے ہیں۔ تو اس معاملے پہ انویسٹیگیشن کس ادارے کی ذمہ داری ہے؟ جو انوائرمنٹ کا کے حوالے سے کوئی بھی اگر irregularity ہے تو وہ دیکھنا سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، اور اسی طرح جو ہے جو سائٹ لمیٹڈ ہے تو یہ سائٹ لمیٹڈ کی بھی ذمہ داری ہے، انڈسٹریز وزارت کی بھی ذمہ داری ہے، پھر انوائرمنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ سیپا کی ذمہ داری ہے۔ وکیل الرحمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ایک انویسٹیگیشن اس حوالے سے جو کی ہے ہمارے ناظرین کو بھی اس سے آگاہ کیا ہے۔ تو ناظرین، زہر کا پیالہ اور ہر سو موت کا تماشا، شوریدہ فضائیں، گدلا پانی، آلودہ ساحل اور ایک کے بعد ایک ناگہانی، سب بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، رواں سال جنوری کے آخری ایام اپنی ہولناکی کے سبب شہر کی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، جب مواش گوٹ میں 16 بچوں سمیت 19 افراد کی پراسرار موت سامنے آنے لگی، اور غیر قانونی فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں بچوں اور شہریوں کی موت کا سبب بنا۔ 18 دسمبر 2021 کو شیر شاہ پراچا چوک دھماکہ، نالے میں گیس بھر جانے پر ہوا اور غیر قانونی مارکیٹ تباہ ہو گئی۔ نتیجے میں 15 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ فروری 2020 میں کراچی پورٹ پر مبینہ طور پر مال بردار جہاز سے زہریلی گیس کا اخراج، 15 جانیں لے گیا اور 500 ہسپتال پہنچ گئے۔ پہلے اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔
मवाज कोट के अली मुख्तियार अबड़ो गांव में नए साल के आगाज पर कयामत टूट पड़ी। 1000 से कम नफूस वाली आबादी में 10 से 25 जनवरी के दौरान 16 बच्चों समेत 19 अफराद पुरस्रार अंदाज में इंतकाल कर गए। मरने वाले तमाम अफराद 5 से 7 रोज तक बुखार, गले में सोजिश और सांस की तकलीफ में मुब्तला रहे। इलाका मकीनों के मुताबिक इलाके में पत्थर को जलाकर लोहा बनाने के अमल के दौरान खारिज होने वाली गैसेस खतरनाक साबित हुईं। फरवरी 2020 में कराची की बंदरगाह पर जहरीली गैसेस के अखराज ने 15 अफराद की जान ले ली। शुबा जाहिर किया गया कि अमवात की वजह पोर्ट पर लंगर अंदाज सोयाबीन और कोयले से लदे माल बरदार जहाज की ऑफ लोडिंग के दौरान जहरीली गैसों का इखराज है। उस वक्त वजीर आजम के मुशीर डॉक्टर अताउर रहमान ने एतराफ किया कि 15 शहरियों की मौत सोयाबीन डस्ट से पैदा होने वाली गैसेस के सबब हुई। 2007 में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गेंद तलाश करते 3 कमसिन बच्चे खाली प्लॉट में मौजूद सनती फुजले से झुलस गए, जिनमें से एक चंद रोज बाद जख्मी होने वाला 8 साला बच्चा इंतकाल कर गया। वाकया गैर महफूज तरीके से सनती फुजले को ठिकाने लगाने के सबब पेश आया। 2009 में चमड़े के कारखाने में गैर महफूज तरीके से सनती फुजले की डंपिंग 4 मजदूरों की मौत की वजह बन गई। दिलखराश वाकयात के बावजूद हॉलैंड की जानिब से पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन इंडस्ट्री को दिया जाने वाला मुश्तरका ट्रीटमेंट प्लांट ताहाल गैर फाल है। 2021 में शेरशाह चावला चौक नाले पर कायम गैर कानूनी मार्केट धमाके से उड़ गई। वाक़े में 15 अफराद जाँ बहक जबकि 2 दर्जन के करीब जख्मी हुए। साइट एरिया से सनती फुजला खारिज करने वाले नाले में मजीद धमाके भी हुए। खुशकिस्मती से मजीद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में 5 ट्रीटमेंट प्लांट्स की तंसीब का अमल भी 5 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। जहरीली गैसों और सनती फुजले के नदी नालों में बहाने के सबब कराची को सेहत के बड़े बहरान का सामना है। 1 करोड़ 80 लाख के करीब आबादी का हर दूसरा फर्द नाक, कान, गले, जिल्दी मसाइल और फेफड़ों के मरज का शिकार है। रिपोर्ट आपने देखी तो जहरीले केमिकल्स और उनकी नागवार बू हमारे बच्चों की खामोश कातिल। मवाज कोट वाक़े के मुतासिरीन और मरने वालों के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के तलबगार हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं वो और कैसे याद करते हैं अपने प्यारों को, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हम लोग किससे इंसाफ मांगे? अभी तक हम लोग को इंसाफ यही मिल रहा है जो उल्टा हमारे साथ तफ्तीश हो रहे हैं। हमारे को हर जगह पे बुलाया जा रहा है। गोदाम वालों को खुद फ़ोन करके बोलते हैं भाई आप साइड पे हो जाओ। ये हमारे पास पक्का साबूत है, अभी भी मैं पेश कर सकूँ। अगर ये मेरे को करोड़ देना चाहते हैं, हम इनको 2 करोड़ देते हैं। अपना बंदा जो है ना हाथ से मारे। हमारे तो 18 अमवात हो चुके हैं, एक ही खानदान के, एक बिरादर के। अभी बाकी जैसे फैक्ट्री बंद हुए तो बच्चों के हालात जो है ना बेहतर हो गए। अभी मेरा एक ही बच्चा बच गया, उसको अभी तक 2 महीने से हम इसका इलाज कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से जितनी भी अमवातें हुई हैं, ये जहाँ अली मोहम्मद कोट के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनकी वजह से। कोई ऐसा फैक्ट्री है जो धूल मिट्टी उठाने वाला पाउडर, और कोई ऐसा फैक्ट्री है जो धुएँ की वजह से मतलब ये आपस में मिलके ये जो माहौल बना हमारे घरों के मतलब हमारी बिरादरी के बच्चों का अमवात हुआ। 19 बच्चे अमवात हुए, कुछ उसमें 3 बड़े हैं। इसके बावजूद भी जितना भी हम लोगों ने किया, एफआईआर किया इनके खिलाफ़ या कुछ भी कार्रवाई पुलिस के पास गए, अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है। वो फैक्ट्रियां अभी तक खुली हुई हैं जिनके ऊपर एफआईआर भी है और उनके कारोबार अभी चल रहे हैं। पहले 4 बच्चों की कब्र कुशाई की गई थी। एक तो अब्दुल हलीम का जैसे ही ऑन द स्पॉट उसकी मतलब पोस्टमार्टम की गई थी, और बाकी जो है 4 बच्चों की मज़ीद पोस्टमार्टम किया गया। ये जो कब्र कुशाई है उस दौरान ये हुआ। उसके बाद यही मामला चल रहा है कि देखें सिर्फ़ जैसे कि कागज़ों की कार्रवाई होती है वहीं तक सारी चीज़ें महदूद हैं। लाए अमल ऐसा कोई भी नहीं हुआ। ये गोट आबाद है और ये इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं जिसमें आपकी फैक्ट्रियाँ चलें। इस तरह नहीं हो सकता। आप अपनी जगह किसी और जगह पे मूव कर दो तो वो बेहतर है। यहाँ पे तो ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं सारे मामलात। लवाहिकीन की गुफ्तगू आपने सुनी तो खामोश अमवात और हर रोज़ हज़ारों बीमार। मरकरी, क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक और जिंक की मौजूदगी के सबब जहरीला सनती फुजला सरतान और दूसरी बड़ी बीमारियों के फैलाव का सबब बन रहा है। बगैर ट्रीटमेंट समंदर में उंडेले जाने वाले 470 मिलियन वेस्ट वाटर का 1/4 खतरनाक केमिकल से भरे मुज़र सनती फुजले पर मुश्तमिल होता है। इस सब के बावजूद शहर के माहौलियाती जायजे पर सालाना 2014 के बाद से रिपोर्ट जारी नहीं की गई।
کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جانتے ہیں ڈائریکٹر سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی عمران صابر صاحب سے۔ عمران صاحب، شہر کی 14,000 صنعتوں میں سے 90% بغیر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے کام کر رہی ہیں۔ سیپا نے قانونی خلاف ورزی پر ذمہ دار صنعتوں کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے جو ہماری سیپا ہے اس نے ایک سروے کرایا تھا، اور یہ جو آپ نے فگر بتائی 14,000 میں سے، اس میں ساری انڈسٹریز ایفلوئنٹ نہیں پھینک رہی۔ تو ہم نے یہ ایک سروے کمپلیٹ کرایا تھا، ایک انوائرمنٹل پروفائل اس کا ڈیولپ کیا تھا۔ اس میں سے جو ویٹ انڈسٹریز تھی اس کو ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا۔ اس کیٹیگرائزیشن کے اندر جو بڑی انڈسٹریز ہیں جس پہ پہلے لاکھوں گیلن پانی جو ڈسپوز آف کر رہی تھی، ہم نے پہلے ان کے اوپر کارروائی کی، اور سیکنڈ اسٹیج پہ ہم اب آ گئے ہیں کہ ملین گیلن سے کم والی انڈسٹریز کے اوپر ہم نے کارروائی شروع کی ہے۔ مور دین 200 سے زیادہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ چکے ہیں، اور اس وقت وہ ورکیبل کنڈیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 400 سے 500 مختلف کورٹوں میں اس کی کیس بھی ہم نے داخل کر رکھے ہیں۔ تو ہماری طرف سے کارروائی جاری ہے، آن گوئنگ پروسیس ہے یہ، اور اس کے اوپر ریگولر اس کے اوپر جو ہے جو کام ہے بیسس پہ چل رہا ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ نے ووٹر لے رکھا ہے جس پہ ہماری ایک ریگولر رپورٹ وہاں بھی سبمٹ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، کراچی کے لیے سب سے بڑے آبی ذخیرے منچھر جھیل کے پانی میں بھی تقریباً جو قریبی آبادی ہیں ان کی صنعتوں کا فضلہ شامل ہو رہا ہے، اور کراچی کو سپلائی کیے جانے والے پانی میں نائٹریٹس، کرومیم، کاپر، زنک، میڈیکل فضلہ، پاور اور کول پلانٹس کا فضلہ بھی شامل ہو رہا ہے۔ اس جانب کوئی توجہ ہے آپ کی؟ کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ایک پریویس یہ اسٹڈی اس پہ ہوئی تھی، اور اس اسٹڈی میں سے جو نوری آباد اور جو آپ کا سائٹ کوٹری تو تھا، یہ 2-3 انڈسٹریل زون سے جہاں سے پانی ڈائریکٹ جا رہا تھا، اور مختلف کینال سے ہوتے ہوئے جو یہ کیچڑ لے کے اس کے اندر اس کو کنٹیمنیٹ کر رہا تھا۔ لیکن اب نوری آباد پہ بھی انڈسٹریز کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ گئے، اور وہ بھی وداؤٹ ٹریٹمنٹ اس کو جو اس کا جو سیوریج ڈالا ہے اس کے اندر وداؤٹ ٹریٹمنٹ نہیں پھینک رہے۔ اور اس پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو 2010، 11، 12، 13 کے اندر جو انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے تھے، وہ پچھلے 7-8 سال سے کوئی ایسا انسیڈنٹ اب تک رپورٹ نہیں ہوا ہے، اور وہ کافی ہیلدی کنڈیشن میں یہ لیکس آ گئی ہے۔ اور نوری آباد میں بھی جو 32 انڈسٹری تھی، وہ کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ آلریڈی لگ چکا ہے، اور وہ بھی ورک کر رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا عمران صاحب، کماڑی اور مواج کوٹ میں ہونے والی اموات کی وجہ علاقے میں پتھر کی فیکٹریوں سے نکلنے والی جو زہریلی گیسز تھیں ان کے اخراج کو قرار دیا گیا۔ شہری آبادیوں میں ہزاروں کارخانے کام کر رہے ہیں جو خطرناک آلودگی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ وہ آپ نے جو واج گوٹ کے اندر جس گوٹ کا ذکر کیا، محمد علی جو گوٹ کا ذکر کیا، یہ بیسیکلی ایک پیور ریزیڈینشیل ایریا تھا۔ اس کے اندر یہ کارروائی، یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، یہ کرمنل نیگلیجنس تھی کہ یہ ایکٹیویٹی وہاں ہونی نہیں چاہیے تھی۔ لوگوں نے اپنے ریزیڈینشیل ہومس کے اندر یہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی شروع کی، اور سیپا نے اس کے اوپر فوراً کارروائی کرتے ہوئے ہمارے جو کنسرن ڈسٹرکٹ انچارجز تھے انہوں نے فوراً ان انڈسٹریوں کو کلوز کرایا ہے، اور وہ انڈسٹریاں اس وقت چل نہیں رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے مختلف ایریاز کے اندر وہ تمام انڈسٹریز جو کہ ریزیڈینشیل ایریا، ہماری اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے۔ اچھا عمران صاحب، صنعتی ٹریٹمنٹ پلانٹس اور آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کے نتائج انتہائی مایوس کن ہیں، ہم سب نے دیکھا ہے، اور صرف 152 یونٹس کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، جبکہ 384 کیسز میجسٹریٹ کی عدالت میں درج ہوئے، جن میں سے صرف 149 پر جو جرم ہے وہ ثابت بھی ہوا۔ یہ شرح بہت کم نہیں ہے؟ سیپا کے پاس فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ سیپا اپنے پاس اس کو نوٹسز دیتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک پرسنل ہیئرنگ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اس پرسنل سنوائی کے اندر وہ انڈسٹریل یونٹ کو بلاتے ہیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس سے کمٹمنٹ لیتے ہیں، اگر وہ اس پہ ایگری ہو جاتا ہے اور وہ پراپر میٹیگیشن میجرز کر لیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر تو ہم اس کو ایک ٹائم دیتے ہیں، اور یہ سالانہ اس کا ایک آڈٹ ہوتا ہے جس کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ آیا صورتحال ویسی ہے یا صورتحال اس سے بدتر ہوئی ہے۔ اگر وہ صورتحال اس سے زیادہ خراب ہوتی ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ کیسز جو ہے نا کورٹ آف لا میں بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ کی کورٹ پہ ہے کیسز ہے، یہ 500 سے زیادہ بڑھ گئی ہے ان کی تعداد۔ اسی طرح جو ہمارے جوڈیشل کورٹ سے اس میں بھی 150 سے کافی زیادہ تعداد بڑھ چکی ہے، اور یہ فگر بتدریج بڑھتی ہے۔ ہمارا اپنا پروسیجر ہے جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں، یہ فگر اب بڑھ رہی ہے، اور یونٹ بھی کمپلائنس میں
ٹھیک ہے عمران صابر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈائریکٹر سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس ادارے کی جانب سے کیا اقدامات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. پاکستان کا تجارتی ہب 30% صنعت، 90% ایکسپورٹ اور 24% قومی جی ڈی پی دینے والے شہر سے سوتیلی ماں کا سا سلوک حقیقت ہے یا فسانہ؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، کراچی سے سندھ اور وفاقی حکومتوں کا سوتیلی ماں سا سلوک کہنے کو تو یہ ایک سیاسی نعرہ ہے، لیکن کسی حد تک ایک حقیقت بھی. فی الحال سوال یہ ہے کہ دنیا کے 12ویں بڑے شہر میں صنعتی قوانین کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے، صنعت کار یا حکومت؟ انڈسٹری ایس او پیز پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ خطرناک کیمیکلز کو غیر محفوظ طریقے سے کھلے عام ندی نالوں میں کیوں بہا دیا جاتا ہے؟ سوال ذرا سیاسی ہو گئے ہیں تو جواب بھی سیاسی قیادت سے لینا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی آب و ہوا کی آلودگی اور جو فضلہ سمندر میں بہا دیا جاتا ہے اس حوالے سے. تو کراچی میں صنعتی فضلہ بغیر ٹریٹمنٹ ندی نالوں میں بہایا جا رہا ہے اور صنعتوں میں ٹریٹمنٹ پلانٹس نصب نہیں ہیں. حکومت اس ضمن میں عدالتی حکم کے باوجود پلانٹس نصب نہیں کر پا رہی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو صنعتی فضلہ ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہر جو انڈسٹری ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے، یعنی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، اور اس کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کر کے وہ باہر نکالے. اس سلسلے میں ایک تو ہر انڈسٹری کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے ایز پر لا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے گزشتہ 10-12 سال سے کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بات کی ہوئی ہے کہ ہم 5 یہ پلانٹ لگائیں گے. ہر دفعہ بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں لیکن اس پر ورکنگ نہیں کی جاتی. اس کی کنسلٹنسی اور اس کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ کام نہیں ہو پا رہا، جس سے آپ دیکھیں کہ جو صنعتی زون ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہیں. اگر یہ کام کر لیا جائے تو جو لوڈ ہے انڈسٹری پر وہ بھی کم ہو جائے گا. یعنی ایک ہے نا کہ پانی آپ نے استعمال کیا اور اس کو آپ نے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارا، اگر اس کا کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہوئے ہوں گے تو آپ کے اسٹینڈرڈز انڈسٹری سے نکلے ہوئے پلانٹ کے کم ہو جائیں گے، جس میں ان کی لاگت بھی کم آئے گی اور زیادہ بہتر طریقے سے وہ پرفارم کر سکیں گے. لیکن اگر کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگ رہے ہیں تو پھر ہر انڈسٹری کو تمام پیرامیٹرز کو اچیو کرنا ہوگا. خود جو ہماری سندھ حکومت کی طرف سے پیرامیٹرز دیے گئے ہیں انوائرمنٹ کے لحاظ سے وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہیں. مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ کراچی میں تو انڈسٹری کو پانی کی سپلائی بہت ہی کم ہوتی ہے، کوئی پیرالل نیٹ ورکنگ چل رہی ہے یا پھر لوگ زیادہ تر گراؤنڈ واٹر یعنی بور واٹر استعمال کرتے ہیں. بور واٹر کے ٹی ڈی ایس کہیں پر 6,000 کہیں 10,000 کہیں 20,000 اس طرح سے نکلتے ہیں. اب جو سندھ حکومت کی طرف سے جو اسٹینڈرڈ دیے گئے ہیں پانی کو ڈرین آؤٹ کرنے کے وہ بہت ہی کم ہیں، تو اس پہ کوئی قانون سازی انہوں نے نہیں کی ہوئی، اس پہ کوئی رول نہیں بنائے ہوئے. شہری آب و ہوا اور آلودگی سے پاک ماحول، ہم پھر وہی بات کرتے ہیں کہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کو ہمیں سے ہر کوئی ذمہ دار ٹھہراتا ہے، کیا انڈسٹری کو بھی اس جانب توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ انڈسٹری کی بھی ذمہ داری نہیں ہے؟ یقیناً توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو آپ سارے دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ پانی بھی ٹھیک طریقے سے بہائیں اسٹینڈرڈز پہ لانے کے بعد، اور جو ایئر پولوشن ہے اس کو بھی کنٹرول کریں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس میں جو اقدامات ہونے چاہیے جب وہ نہیں ہوتے اور ہر قدم پر مشکلات ہوتی ہیں. اسپیشلی ہمارے سندھ میں انڈسٹری کو لگانا اور انڈسٹری کو چلانا پنجاب اور کے پی کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ 10 ٹائمز زیادہ مشکل کام ہے. یہاں اس بات کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ کوئی انڈسٹری لگائے اور پراپر طریقے سے انڈسٹری چلائے، جبکہ ملک کے ادر پارٹس میں بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کی حکومتیں کم از کم اونرشپ تو لیتی ہیں اپنے انڈسٹریل ایریا کی، اس کی فیسیلیٹیشن تو کرتے ہیں، 1 ونڈو آپریشن تو کرتے ہیں. لیکن کراچی میں 1 ونڈو آپریشن 100 ونڈو آپریشن میں چلا جاتا ہے، اور اگر 1 ونڈو ہوتا بھی ہے تو صرف کرپشن کے نظام کے لیے ہوتا ہے. اچھا حافظ صاحب، کراچی کے رہائشی علاقوں میں غیر قانونی صنعتی سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خطرناک عمل ہے جس سے شہری زندگی متاثر ہو رہی ہے اور ان صنعتوں کو آبادیوں سے باہر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایک تو ریزیڈینشل ایریاز میں یہ جو کمرشل ایکٹیویٹی یا انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے. پھر جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیرامیٹرز کو ناپنے کا کوئی ریگولیشنز نہیں ہوتی ہے، اگر وہ ہوتی ہیں تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا، جس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. یعنی وہ آدمی جس نے اپنا کوئی کارخانہ کسی ریزیڈینشیل ایریا میں لگایا ہوا ہے، یا اس نے اگر انڈسٹریل ایریا میں بھی رولز کو فالو نہیں کیا ہوا تو اس کی تو رسپانسبلٹی ہے، لیکن جب اس نے اپنی رسپانسبلٹی ادا نہیں کی تو اس کو پکڑنے کا کوئی نظام ہے؟
سوائے اس کے کہ کبھی کبھار حکومت اپنے ریٹ بڑھانے کے لیے کچھ جگہوں کے اوپر اقدامات کرتی ہے اور جب وہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. تو اس لیے سب کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے, اور جماعت اسلامی تو بھائی شہری مسائل پر, حقوق پر سب سے زیادہ آواز اٹھاتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ بن کر سامنے آتا ہے تو اس کو کنٹرول ہونا چاہیے, اور شہری حکومت کے تحت یہ پورا انوائرمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پورا کا پورا شہری حکومت کے تحت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, امیر جماعت اسلامی کراچی, اور شہر کے مسائل کے حوالے سے تفصیلی ان کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے ہماری. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, خطرناک کیمیکلز پر مشتمل مضر صنعتی فضلہ خارج کرنے والے نالوں پر 105 فیکٹریاں اور مارکیٹیں, جن میں سے 97 یونٹس کو ملی بھگت کے ساتھ ریگولرائز کر دیا گیا. ایسا کیوں؟ یہی جاننے کے لیے ہم نے سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کے صدر ریاض الدین صاحب سے بات کی ہے. سنیے آپ بھی. صنعتیں جو ہیں وہ چھوٹی اور بڑی صنعتیں مختلف سائز کی, اور ان کے لیے جو ہم نے پابندیاں لگائی ہیں کہ آدھے ایکڑ کی بھی اگر ایک صنعت ہے تو اس کے لیے یعنی کوئی 2000-2500 گز کے اوپر محیط کوئی صنعت ہے تو وہ اپنا ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. یہ تقریباً عملاً ناممکن ہے. یہ جو ذمہ داری ہے وہ ساری دنیا میں حکومتوں کی ہے, اور پاکستان میں بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور سندھ اور کراچی میں بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے جو کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اب دہائیوں سے بیک ٹریک کر رہی ہے, اور ہر کچھ عرصے کے بعد اس کا ایک نیا PC1 بنتا ہے جس کی اس کے ریوائز کاسٹ اسٹیمیٹس بن جاتے ہیں, لیکن وہ پلانٹ جو ہے نہ شروع ہوا نہ ابھی تک شروع ہونے کے اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں. ایسے قوانین بنا دینے سے جن پر عمل درآمد ممکن نہ ہو وہ صرف کرپشن کا راستہ کھولتے ہیں, اور حقیقتاً کوئی بہتری نہیں آتی. آپ کے سامنے موجود ہے کہ سیپا ایکٹ کے آنے کے بعد کیا کوئی انوائرمنٹ میں بہتری آ گئی ہے؟ قطعاً نہیں آئی ہے, بلکہ کراچی میں 15,000 ٹن ویسٹ جو ہے وہ ڈیلی جنریٹ ہوتا ہے, اور اس کے ڈسپوزل کا کوئی بندوبست نہیں ہے. دیکھیے, نالے پہ فیکٹری کی الاٹمنٹ کی ذمہ داری ہمیں سوال یہ کرنا ہوگا کس کی ہے. یقیناً سائٹ ایسوسیشن تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے. اس ایریا میں تمام تر الاٹمنٹ اونر آف دی لینڈ جو ہے وہ سائٹ لمیٹڈ ہے, جو کہ حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اور حکومت سندھ حکومت کے کنٹرول میں ہے. اور اس حوالے سے جو ہے جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا تو کورٹ کے آرڈر کے اوپر اس حوالے سے FIRs بھی درج ہو چکی ہیں, اور کیس بھی انویسٹیگیشن پہ ہے کہ نالوں کے اوپر, اور یہ صرف سائٹ ایریا کا ایک فنومنا نہیں ہے بلکہ کراچی بھر میں جو ہے سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے کہ نالوں پر جگہ الاٹ کر دی گئی ہے. جہاں تک رہائشی عمارتوں کا سوال ہے تو وہاں مسئلہ ذرا کم ہوتا ہے. انڈسٹریز میں چونکہ پروڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے جس میں زہریلی گیسز یا گیسز کا اجتماع بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ حادثہ رونما ہوا. تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ جس نے الاٹمنٹ کی لینڈ کی اور اجازت دی, یہ اس کے اوپر آتی ہے. ناظرین, صنعتی فضلے کی بغیر ٹریٹمنٹ ندی نالوں میں بہانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ ہم نے بات کی ہے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی کے چیئرمین جناب فراز الرحمان صاحب سے. آپ کو سنواتے ہیں. سندھ کی انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی چیز باقاعدہ طور پہ موجود نہیں تھی کہ جو انڈسٹریز کے بنتے وقت سن 68 میں یا سن 65 میں جب انڈسٹریاں ڈل رہی تھیں اور بن رہی تھیں, اس وقت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عمل میں آنا چاہیے تھا. اداروں کا پہلے بننا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر بعد میں ادارے اتنے سالوں کے بعد بنتے تو ظاہر ہے کہ بہت سالوں کا جو گند جمع ہوتا ہے اور بہت سالوں کا جو ایک مس مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو پھر لائن پہ آنے میں ٹائم لگتا ہے. سندھ گورنمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے یقینی طور پہ, اور فیڈرل بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے, مگر اس وقت جو سب سے بڑا معمہ ہے وہ یہی ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کا قائم نہیں رہتا. تو صورتحال اوور آل دیکھا جائے تو کراچی شہر کے اندر پچھلے 20 سالوں میں کوئی ترقیاتی کام ہوئے ہی نہیں, اور ان ترقیاتی کاموں کے لیے ایک مخصوص فنڈ کی ضرورت ہے اور ایک ول کی ضرورت ہے. کہ جی بات یہ کہ روڈ پہ اگر ایک چھوٹا سا کھڈا بھی ہے تو اس کو بھرنے کے لیے تو فنڈ نہیں چاہیے ہوتے نا, اس کو بھرنے کے لیے تو اچھی قیادت اور فنڈ چاہیے ہوتا ہے. تو بات یہ کہ اگر آپ اون کریں, پاکستان کو اون کریں, کراچی کو اون کریں, اور یہ سمجھیں کہ جی ہمارے گھر کے سامنے کی گلیاں ہماری اپنی ہیں, ان کو اون کریں, اور ان چیزوں کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد ہم یہ جو 20-30 سالوں کا 40 سالوں کا جو گند ہے اس کو ہم جلد صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دنیا کی 91% آبادی ایسے مقامات پر رہتی ہے جہاں ہوا کا معیار عالمی ادارہ صحت کے اصولوں سے کم ترین ہے, یا یوں کہہ لیجئے
کہ دنیا کے ہر 10 میں سے 9 افراد آلودہ فضا میں سانس لیتے ہیں۔ آلودہ فضاؤں میں سانس لینے والے اہل کراچی کو فضا میں خطرناک حد تک بلند ہوتی سیسے کی مقدار کا بھی چیلنج درپیش ہے۔ سیسا انسانی دماغ کا بدترین دشمن جو دیگر جسمانی اعضاء کو بھی شدید متاثر کرتا ہے۔ اس پر ہم نے بات کی ہے ممتاز طبی ماہر اور سابق سیکرٹری پی ایم اے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کراچی کی 14,000 صنعتوں سے ہر روز جو فضلہ خارج ہوتا ہے وہ بغیر ٹریٹمنٹ کے ندی نالوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ حکومت، انتظامیہ اور صنعت کاروں کی غفلت سے یہ شہریوں کی صحت پر کافی سنگین اور خطرناک جو اثرات ہیں مرتب ہو رہے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کتنا خطرناک ہے یہ فضلہ شہریوں کی صحت کے حوالے سے؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی عرصے سے یہ ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے، جس سے انسانی صحت پہ بہت مضر اثرات ہوتے ہیں۔ اور یہ چونکہ سب سے زیادہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے آج کل، بڑی بدقسمتی ہے کہ سبزیوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو سبزی ہم کھاتے ہیں اس پہ جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ سارا انڈسٹریل کا جو پانی ہے، جو گندا پانی ہے وہ استعمال ہوتا ہے، پھر یہ ڈرین ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے، اس کو پراپر طریقے سے اس کو ڈسپوز نہیں کیا جاتا، جس میں کہ وائرسز کا گروتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک کاز ہو سکتا ہے کہ ہماری جو وائرسز ہیں، بہت ساری مختلف وائرسز ہیں، وہ ہمارے ملک میں بے تحاشا بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے پاس وائرولوجی لیب موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سے وائرسز ہیں۔ سب سے بڑی پرابلم ہے ہماری امیونٹی کا، جو قوت مدافعت ہماری ختم ہو رہی ہے، بچوں کی ختم ہو رہی ہے۔ جو بچوں میں اریٹیشن ہے، ہمارے مزاج میں اریٹیشن، چچڑاپن، غصہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کے خیال میں فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں اور یہ گیسز انسانی صحت کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں، اور کیا کوئی بچاؤ کی تدابیر ہے اس طرح کے ماحول میں؟ دیکھیں اس میں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے نقصانات اس طرح سے ہے کہ ہم نے دیکھا ہے یہ ہے کہ جو ناک سے لے کے اور پھیپھڑے تک کی جو بیماریاں ہیں وہ خاص کر کراچی میں بہت زیادہ ہیں۔ ناک کی الرجی ہے، گلے کی خراش ہے، پھیپھڑے کی بیماریاں ہیں، سانس کی نالی کی بیماری ہے جس میں بہت زیادہ کامن جو ہے وہ دمہ ہے، اور پھر یہ جو کینسر ہے، پھیپھڑے کا کینسر ہے، نرخرے کا کینسر ہے، یہ بہت زیادہ کامن ہے اور دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے خاص کر جو بات کی ابھی کیماڑی کے اندر جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے جس میں 26 لوگ شاید یا 18 لوگ انتقال کر گئے ہیں، مجھے ایگزیکٹ فیگر یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، ہمیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ وہ جو فیکٹری تھی وہاں پہ ایک پلاسٹک کی فیکٹری تھی، جو اس کا دھواں نکل رہا تھا، اس میں سے ٹاکسک گیسز نکل رہے تھے اور وہ ان تمام لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے، جس میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے اور یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ اچھا، ایک جانب ندی نالوں میں آنے والا مضر کیمیکل ملا صنعتی ویسٹ واٹر اور دوسری جانب شہر میں پولیو کے بڑھتے کیسز، ان کا آپس میں کیا کوئی تعلق ہے؟ کا بہت امپورٹنٹ تعلق ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو پولیو کا جو وائرس ہے وہ گندگی سے میں ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم اپنے گھر کی اگر بات کریں تو معمولی سی جو ہمارا واش روم ہے، جو ٹوائلٹ ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں بہت سے لوگ ہاتھ بھی نہیں دھوتے ہیں، بچوں خاص کر جو ہے وہ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں۔ تو جو یہ انڈسٹری کے جو ویسٹ جو ہے یہ نکلتا ہے، یہ جو ڈرین ہوتا ہے، جو گندگی نکلتی ہے، اس کا جو وہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پولیو کے وائرس میں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 11 یوسیز میں۔ اور پاکستان کے اندر سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پولیو سے پاک نہیں ہو پا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور تشویشناک بات، کراچی کو پانی کی فراہمی کا جو بڑا ذخیرہ ہے منچھر جھیل، اس میں بھی صنعتی فضلہ انڈیلے جانے کی اطلاعات ہیں۔ کراچی کے شہری اور یہی کیمیکل ملا پانی پینے پر مجبور بھی ہیں۔ بتائیے گا انسانی صحت پر اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انسانی صحت پہ تو اس کے بڑے اثرات ہیں اور بڑے انفارچونیٹ بات ہے کہ جو جہاں سے پانی سپلائی ہو رہا ہے
اس میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے، اور پھر جب وہ شہروں میں آتا ہے تو وہاں پھر مزید ملاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو گٹر کا لائن ہے، جو ڈرینیج کا پائپ ہے اور پانی پینے کا جو لائن ہے، وہ ایک دوسرے سے کراس ہوتے ہیں، اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، اور اس سے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جو ہیں بے تحاشا ہیں ہمارے ملک پہ، جس میں کہ ٹائیفائڈ ہے، کولرا ہے، گیسٹرو-انٹرائٹس ہے، ہیپیٹائٹس اے ہے، ہیپیٹائٹس ای ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ بہت پرابلم کریٹ کرتی ہے، خاص کر بچے اس میں بہت زیادہ انتقال کر جاتے ہیں گیسٹرو-انٹرائٹس میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقیناً آپ نے انسانی صحت پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کیمیکلز کے، اس کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا ہے. ناظرین، ہم ایک کیمیائی دور میں جی رہے ہیں جہاں غذاؤں سے لے کر لاشوں کو حنوط کرنے تک کیمیکلز کا استعمال معمول ہے. گزشتہ 125 برسوں کے دوران 70,000 سے زائد کیمیائی مرکبات تشکیل دیے جا چکے ہیں، جبکہ ہر سال مزید 1,000 کیمیکلز متعارف کرائے جانے کا سلسلہ جاری ہے. کیمیائی مرکبات کا غیر محتاط استعمال آلودگی کو جنم دیتا ہے اور آلودگی ماحول کی بربادی کا سبب بنتی ہے. اپنی زندگی کے کچھ دن خوبصورت اور یادگار بنانے کے لیے ہم زیادہ خرچ کرتے اور بہت زیادہ کماتے ہیں. پرفضا اور تفریحی مقام پر چند روز قیام کے لیے شہر شہر اور نگر نگر گھومتے ہیں. عرضی جنتوں کی تلاش کے اس سفر میں ہم اپنے مستقل ٹھکانوں پر اترنے والی آفتوں سے بے پرواہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم میں سے ہر ایک پر قرض ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.